اس اشکال کے جواب میں امام شافعی نے درج ذیل نکات بیان کیے ہیں۔ نمبر 1، یہ اعتراض صرف قرآن کے عام احکامات کی تخصیص تک محدود نہیں بلکہ قرآن کے مجمل احکام کی تفصیل و تشریح پر بھی وارد ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز، زکوٰۃ اور حج کے بارے میں قرآن مجید میں جو اصولی اور اجمالی حکم دیا ہے اس کی تفصیل و تبیین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل سے کی گئی ہے، اور اس کا علم ہم تک نقل العامہ اور خبر الخاصہ دونوں طریقوں سے پہنچا ہے۔ گویا نماز کے پورے احکام بھی اخبار احاد کو قبول کیے بغیر نہیں جانے جا سکتے۔ یہی معاملہ حج اور زکوٰۃ کا ہے۔ جب کتاب اللہ کے مجمل احکام کی بہت سی تفصیلات کا علم اخبار احاد پر منحصر ہے اور وہ قابل قبول ہیں، تو اسی اصول پر کتاب اللہ کے عام احکام سے اللہ کی مراد کو جاننے کے لیے بھی اخبار احاد کو قبول کرنا درست ہونا چاہیے، کیونکہ یہ بھی حکم الہی کی توضیح و تبیین ہی کا ایک پہلو ہے۔ کتاب جلد 9 صفحہ 7۔ نمبر 2، بعض مثالوں میں کتاب اللہ کے ناسخ اور منسوخ احکام کا حتمی تعین بھی اخبار احاد کو قبول کیے بغیر نہیں کیا جا سکتا۔ مثلا سورہ بقرہ میں والدین اور اقرباء کے لیے وصیت کرنے کو لازم قرار دیا گیا ہے، جبکہ سورہ نساء میں انہی رشتہ داروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ترکے میں متعین حصے بھی بیان کیے ہیں۔ قرآن مجید میں ایسی کوئی فیصلہ کن دلیل موجود نہیں جو یہ بتائے کہ ان میں سے منسوخ حکم کون سا ہے اور ناسخ کون سا۔ چنانچہ یہ قیاس کرنا بھی ممکن ہے کہ وصیت کے حکم کو متعین حصے مقرر کرنے کے حکم نے منسوخ کر دیا ہے، اور اس کے برعکس یہ بھی فرض کیا جا سکتا ہے کہ وصیت کے حکم نے متعین حصوں کے حکم کو منسوخ کر دیا ہے۔ اس کا حتمی تعین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہوتا ہے جو خبر واحد ہے کہ ہر حقدار کا حصہ طے ہو جانے کے بعد اب وارث کے حق میں وصیت نہیں کی جا سکتی۔ جلد 9 صفحہ 10۔ دوسرے مقام پر امام شافعی نے اس کی ایک دوسری مثال ذکر کی ہے، وہ یہ کہ سورہ مزمل کے آغاز میں نماز تہجد کو فرض قرار دیا گیا ہے، لیکن آخری آیت کی روح سے کچھ عرصے کے بعد اس حکم میں تبدیلی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکو پڑھ لیا کرو۔ اس رخصت کو نماز تہجد کی فرضیت کے سرے سے منسوخ ہونے پر بھی محمول کیا جا سکتا ہے، اور اس پر بھی کہ فرضیت تو برقرار ہے لیکن اس کے متعین دورانیے کی پابندی منسوخ کر دی گئی ہے۔ اس کی وضاحت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہوتی ہے، چنانچہ آپ نے فرمایا کہ فرض نمازیں صرف 5 ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ نماز تہجد کی فرضیت منسوخ کر دی گئی ہے۔ جلد 1 صفحہ 48۔ نمبر 3، عام قانونی معاملات میں بھی ہم اس اصول پر عمل کرتے ہوئے ایک یقینی حکم میں کسی ایسی بنیاد پر تبدیلی کو قبول کر لیتے ہیں جو یقینی نہیں ہوتی اور اس میں غلطی کا امکان ہوتا ہے۔ اس کی سب سے واضح مثال کسی آدمی کو قصاص میں قتل کرنا ہے۔ کوئی شخص جس پر یہ الزام لگایا جائے کہ اس نے کسی کو قتل کر کے اس کے مال پر قبضہ کر لیا ہے، اس سے پہلے اس کی جان اور مال دونوں کو قطعی اور یقینی حرمت حاصل ہوتی ہے، لیکن اگر قاضی کے سامنے 2 عادل گواہ یہ گواہی دے دیں کہ اس نے قتل کیا ہے تو اس کی بنیاد پر اسے قصاص میں قتل کرنا جائز ہو جاتا ہے، حالانکہ ان گواہوں کی گواہی کے یقینی طور پر درست ہونے کی کوئی ضمانت موجود نہیں، اور ان کا جھوٹ بولنا یا گواہی میں غلطی کا مرتکب ہونا بھی عین ممکن ہے۔ جلد 9 صفحہ 13۔ اس پوری بحث کا خلاصہ امام صاحب کے نزدیک یہ ہے کہ کسی چیز کے ثبوت کے ذرائع مختلف ہو سکتے ہیں اور ان میں قطعیت یا ظنیت کے اعتبار سے درجے کا واضح فرق ہو سکتا ہے، لیکن اگر کوئی ذریعہ فی نفسی ہی ایک قابل وثوق ذریعہ ہے تو اس پر فیصلے کا مدار رکھنا اور اسی نوعیت کا نتیجہ مرتب کرنا جو کسی قطعی اور یقینی ذریعے سے ثابت چیز پر رکھا جاتا ہے، علمی و عقلی طور پر بالکل درست ہے۔ لکھتے ہیں انما نعطی من وجہ الاحاطہ او من جہت الخبر الصادق و جہت القیاس و اسبابها عندنا مختلفہ و ان آتینا بها کلها فبعضها اثبت من بعض قال ومثل ماذا قلت اعطائی من الرجل باقرارہ وبالبینہ وابائہ الیمین وحلف صاحبہ والاقرار اقوى من البینہ والبینۃ اقوى من اباء الیمین ویمین صاحبہ ونحن وإن آتینا بها عطاء واحدا فاسبابها مختلفہ۔ جلد 9 صفحہ 6۔ میں نے کہا کہ ہم عام معاملات زندگی میں بھی کسی بات کے ثبوت کا فیصلہ قطعی اور شک سے پاک علم کی بنیاد پر بھی کرتے ہیں، سچی خبر کی بنیاد پر بھی اور قیاس کی بنیاد پر بھی۔
ہمارے نزدیک ثبوت کے ذرائع مختلف ہیں، اور اگرچہ ہم ان سب کو فیصلے کی بنیاد بناتے ہیں، لیکن ان میں سے بعض ثبوت کے اعتبار سے بعض سے زیادہ قوی ہوتے ہیں۔ اس نے کہا کہ اس کی کوئی مثال دو۔ میں نے کہا کہ جیسے میں بطور قاضی ایک شخص کے خلاف اس کے اپنے اقرار کی بنیاد پر بھی فیصلہ کر سکتا ہوں، گواہ کی گواہی کی بنیاد پر بھی، ملزم کے قسم کھانے سے انکار کی بنیاد پر بھی، اور مدعی کے قسم کھانے کی بنیاد پر بھی۔ اب ان میں سے ملزم کا اقرار گواہ کی گواہی کے مقابلے میں، اور گواہی ملزم کے قسم کھانے سے انکار یا مدعی کے قسم کھانے کے مقابلے میں زیادہ مضبوط بنیاد ہے، اور ہم اگرچہ ان سب بنیادوں پر ایک ہی طرح کا فیصلہ کرتے ہیں، لیکن ثبوت کے ذرائع درجے میں باہم متفاوت ہوتے ہیں۔ متعارض روایات میں سے اوفق بالقرآن کو ترجیح۔ امام شافعی کے نقطہ نظر کے مطابق صحیح اور مستند اخبار احاد اور قرآن مجید کے مابین تعارض ممکن نہیں، اور ظاہری تعارض کی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توضیح کو مراد الہی قرار دینا لازم ہے۔ البتہ اگر کسی ایک معاملے سے مختلف اخبار احاد میں تعارض ہو تو ان میں سے کسی ایک کو ترجیح دینے کے لیے قرآن مجید کے ساتھ موافقت کا اصول امام شافعی کو بھی تسلیم ہے۔ فرماتے ہیں ان اصل ما نبنی علیہ نحن وانتم علیہ ان الاحادیث اذا اختلفت لم نذهب الى احد منها دون غیرہ الا ان یکون احد الحدیثین اشبہ بکتاب اللہ فاذا كان اشبہ کتاب اللہ تبارک و تعالی کانت فیہ الحجہ۔ جلد 1 صفحہ 127۔ ہمارے اور تمہارے مابین یہ اصول مسلم ہے کہ جب احادیث باہم مختلف ہوں تو ان میں سے کسی کو دوسرے پر ترجیح نہیں دیں گے، الا یہ کہ ترجیح کی کوئی وجہ موجود ہو۔ مثلا ان میں سے ایک حدیث کتاب اللہ کے زیادہ مطابق ہو، جب وہ کتاب اللہ کے زیادہ مطابق ہوگی تو وہی حجت ہوگی۔ اس اصول کا استعمال امام شافعی کے ہاں درج ذیل مثالوں میں ملتا ہے۔ نمبر 1، روایات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز فجر ادا کرنے کے مختلف اوقات کا ذکر ملتا ہے۔ بعض کے مطابق آپ اندھیرے کی حالت میں نماز ادا فرما لیتے تھے، جبکہ بعض میں روشنی میں ادا کرنے کو بہتر قرار دیا گیا ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ اندھیرے میں نماز ادا کرنے کی روایت کتاب اللہ کے زیادہ مطابق ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نمازوں کی محافظت کا حکم دیا ہے، جس کا تقاضا یہ ہے کہ نماز کا وقت داخل ہونے پر جلد سے جلد نماز ادا کر لی جائے۔ جلد 1 صفحہ 127۔ مثال نمبر 2، روایات میں صلاۃ الخوف مختلف طریقوں سے ادا کرنے کا ذکر ہوا ہے۔ امام شافعی ان میں سے اس روایت کو ترجیح دیتے ہیں جس میں ذکر ہے کہ ایک فریق نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک رکعت ادا کرنے کے بعد آپ کے سلام پھیرنے سے پہلے اپنی باقی ماندہ نماز پوری کر لی اور پھر دشمن کے مقابلے میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس عرصے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے فریق کے انتظار میں کھڑے رہے اور اس کے آنے پر دوسری رکعت ادا فرمائی۔ امام شافعی لکھتے ہیں کہ مختلف روایات میں سے یہ روایت کتاب اللہ کے ظاہر کے زیادہ مطابق ہے، اس لیے ہم نے اس کو اختیار کیا ہے۔ جلد 2 صفحہ 440۔ مثال نمبر 3، بعض روایات میں مذکور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمازی کے آگے سے کتے، گدھے اور عورت کا گزرنا نماز کو توڑ دیتا ہے، جبکہ دیگر بہت سی احادیث سے اس کے برعکس یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ مذکورہ روایت ان سب احادیث کے بھی خلاف ہے جو سندن بھی اس سے زیادہ صحیح ہیں اور ظاہر قرآن کے بھی مطابق ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک آدمی کا عمل دوسرے آدمی کے عمل کو باطل نہیں کر سکتا، چنانچہ ایک انسان کا نماز کی حالت میں دوسرے انسان کے آگے سے گزرنا اس کی نماز کو باطل نہیں کرتا۔ جلد 10 صفحہ 126۔ مثال نمبر 4، فاطمہ بنت قیس بیان کرتی ہیں کہ ان کے خاوند نے جو کہیں سفر پر گئے ہوئے تھے انہیں تیسری طلاق بھیج دی، تو ان کے سسرال والوں نے عدت کے دوران میں انہیں اپنے ہاں رہائش اور نفقہ دینے سے انکار کر دیا۔ فاطمہ اپنا مقدمہ لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئیں تو آپ نے ان کے سسرال والوں کی توثیق کی اور فرمایا کہ فاطمہ کا نفقہ ان کے ذمے نہیں ہے۔ پھر آپ نے فاطمہ کو عدت گزارنے کے لیے عبداللہ ابن ام مکتوم کے گھر میں رہائش کرنے کی ہدایت فرمائی۔ سنن نبی داؤد رقم 2290۔ اس روایت کے بعض طرق میں ہے کہ آپ نے فاطمہ سے کہا کہ تم نہ نفقے کے حقدار ہو اور نہ رہائش کی، جبکہ بعض طرق میں صرف نفقہ نہ ملنے کا ذکر ہے۔
امام شافعی فرماتے ہیں کہ متعلقہ مبتوتہ کو دوران عدت میں رہائش سے محروم کرنے کی بات قرآن مجید کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ طلاق میں دوران عدت میں بیویوں کو گھر سے نہ نکالنے کی ہدایت دی ہے، اور یہ حکم عام ہے۔ اس لیے درست روایت وہی ہے جس میں ایسی متعلقہ کے لیے صرف نفقہ کے حق کی نفی کی گئی ہے۔ الام جلد 6 صفحہ 281۔ مثال نمبر 5، امام شافعی نے عبداللہ ابن عمر کی روایت ذکر کی ہے جس پہ وہ سیدنا عمر سے نقل کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت پر نوحہ کرنے کی وجہ سے اس کو قبر میں عذاب دیا جاتا ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ نے یہ بات سنی تو کہا کہ اللہ تعالیٰ عمر پر رحم کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مومن کو اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب دیتے ہیں، بلکہ یہ کہا کہ کافر کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو مزید عذاب دیتے ہیں۔ پھر سیدہ عائشہ نے کہا کہ تمہیں قرآن کافی ہے، اور یہ آیت پڑھی، لا تزر وازرۃ وزر اخری۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ سیدہ عائشہ کی روایت کتاب اللہ اور سنت کے مطابق ہونے کی وجہ سے زیادہ درست معلوم ہوتی ہے، کیونکہ قرآن مجید کی متعدد آیات میں کہا گیا ہے کہ ہر انسان اپنے ہی عمل کا بدلہ پائے گا اور کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ الام جلد 10 صفحہ 218۔ مثال نمبر 6، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے متعلق روایات میں بیان ہوا ہے کہ انہوں نے ایک موقع پر اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دے دی تھی، جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رجوع کرنے کا اور پاکی کی حالت میں دوبارہ طلاق دینے کا حکم دیا۔ اس واقعے سے متعلق بعض روایات میں یہ بیان ہوا ہے کہ ابن عمر نے حالت حیض میں جو طلاق دی تھی وہ شمار نہیں کی گئی، جبکہ بعض کے مطابق اسے ایک طلاق شمار کیا گیا تھا۔ صحیح بخاری رقم 5253، ابو داؤد رقم 2185۔ امام شافعی قرآن مجید کی روشنی میں اس روایت کو ترجیح دیتے ہیں جس میں طلاق کے شمار کیے جانے کا ذکر ہے، کیونکہ قرآن نے طلاق کے واقع ہو جانے کو بیان کرتے ہوئے یہ قید نہیں لگائی کہ وہ حالت طہر میں دی گئی ہو، بلکہ صیغہ عموم سے طلاق کے وقوع کا ذکر کیا ہے، جس کا تقاضا یہ ہے کہ حالت حیض میں دی گئی طلاق بھی شمار کی جائے۔ الام جلد 10 صفحہ 262۔ قرآن کی روشنی میں احادیث کی تعویل۔ روایات میں تعارض کی صورت میں اوفق بالقرآن روایت کو ترجیح دینے کے علاوہ امام شافعی یہ اصول بھی بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی حدیث کا ظاہر ایک سے زیادہ معنوں کا محتمل ہو یا اس کا ظاہری عموم قرآن سے متعارض ہو تو ایسی صورت میں حدیث کی ایسی تعویل مراد لینا ضروری ہے جو قرآن کے ساتھ مطابقت رکھتی ہو۔ اس اصول کے انطباق کی چند مثالیں حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1، حدیث کے ایک سے زیادہ معنوں کا محتمل ہونے کی مثال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق جمعہ کے دن غسل کرنے کو ہر بالغ مسلمان پر واجب قرار دیا۔ صحیح بخاری رقم 879۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ یہاں واجب کی تعبیر ان معنوں میں بھی ہو سکتی ہے کہ جمعہ کے دن غسل کرنا اسی طرح لازم ہو جیسے جنابت کے بعد لازم ہوتا ہے، اور اس مفہوم میں بھی ہو سکتی ہے کہ صفائی ستھرائی اور نظافت کے پہلو سے انسان کو جمعے کے دن ضرور غسل کرنا چاہیے۔ ان میں سے پہلا مفہوم روایات میں مذکور بعض قرائن کے علاوہ اس پہلو سے بھی قابل ترجیح ہے کہ قرآن مجید کے ظاہر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک شرعی حکم کے طور پر غسل کرنا صرف حالت جنابت میں واجب ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ اصولی طور پر سنت جنابت کے علاوہ کسی دوسری صورت میں بھی غسل کو واجب قرار دے سکتی ہے، لیکن زیر بحث مثال میں چونکہ سنت میں وارد حکم خود محتمل ہے، اس لیے اس کا وہ مفہوم مراد لینا زیادہ بہتر ہے جو قرآن کے ظاہر سے معلوم ہونے والے حکم کے مطابق ہو۔ الام جلد 10 صفحہ 137۔ مثال نمبر 2، حدیث کے ظاہری عموم کو قرآن مجید کی روشنی میں تخصیص پر محمول کرنے کی مثال امام شافعی کے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے حوالے سے ملتی ہے کہ امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ صحیح بخاری رقم 25۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں کے ساتھ جنگ جاری رکھوں یہاں تک کہ وہ یہ گواہی دے دیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے۔ حدیث میں الناس کے الفاظ بظاہر عام ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تمام اہل کفر سے قتال کرنا لازم ہے یہاں تک کہ وہ اسلام قبول کر لیں۔ تاہم جمہور فقہاء کی رائے یہ ہے کہ یہ حکم مشرکین عرب کے ساتھ خاص تھا، جبکہ ان کے علاوہ باقی اہل کفر جزیہ ادا کر کے اپنے دین پر قائم رہ سکتے ہیں۔ فتح الباری جلد 1 صفحہ 77۔ امام شافعی اس حکم کی
وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف دو گروہوں یعنی مشرکین اور اہل کتاب کے لیے الگ الگ احکام بیان کیے ہیں، اور مشرکین کے لیے اسلام قبول کرنے کو لازم قرار دیتے ہوئے اہل کتاب کو اجازت دی ہے کہ جزیہ کی ادائیگی کے بعد مسلمانوں کے محکوم بن کر وہ اپنے مذہب پر قائم رہ سکتے ہیں، اس لیے مذکورہ حدیث بظاہر عام ہونے کے باوجود مشرکین عرب کے ساتھ خاص سمجھی جائے گی۔ کتاب الام جلد 5 صفحہ 403۔ مثال نمبر 3، فاطمہ بنت قیس کے واقعے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سسرال میں عدت گزارنے کے بجائے ہدایت فرمائی کہ وہ عبداللہ ابن ام مکتوم کے گھر میں رہائش کر لیں۔ ابو داود رقم 2290۔ امام شافعی کے نزدیک قرآن مجید کی ہدایت کے مطابق اصل قانون یہی ہے کہ تیسری طلاق کے بعد بھی دوران عدت میں عورت کو رہائش مہیا کرنا شوہر کی ذمہ داری ہے۔ چنانچہ وہ فاطمہ بنت قیس کی روایت کی توجیہ یہ کرتے ہیں کہ آپ نے اس وجہ سے انہیں اپنے شوہر کا گھر چھوڑ کر دوسری جگہ عدت گزارنے کا حکم دیا کہ فاطمہ زبان کی تیز تھی اور ان کے سسرال والے ان کی زبان درازی سے تنگ تھے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھگڑے اور بدمزگی سے بچنے کے لیے عذرو مصلحت فاطمہ کو وہاں عدت گزارنے سے منع فرمایا۔ گویا یہ شریعت کا عمومی قانون نہیں تھا، بلکہ ایک خاص صورتحال کے پیش نظر فاطمہ کو سسرال میں عدت گزارنے سے منع کیا گیا۔ مثال نمبر 4، احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مختلف غزوات میں صحابہ کو عارضی نکاح یعنی متع کی اجازت دینا بھی مروی ہے، اور پھر بعد میں اس سے منع کر دینا بھی منقول ہے۔ صحیح مسلم رقم 1404 سے 1406۔ امام شافعی اس حوالے سے جمہور اہل علم کی رائے سے اتفاق کرتے ہیں کہ متع کی اجازت ممانعت کی احادیث کی روشنی میں منسوخ ہو چکی ہے، تاہم صحابہ و تابعین کے اختلاف کی وجہ سے یہ پہلو بھی ان کے پیش نظر ہے کہ محض یہ ممانعت متع کی حتمی اور ابدی تنسیخ پر قطعی دلالت نہیں کرتی۔ اس تناظر میں وہ متع کی تنسیخ کے حق میں قرآن مجید سے استدلال کرتے ہیں، جس میں رشتہ نکاح کے ضمن میں بیان کیے جانے والے ایسے احکام، مثلا نکاح کو ختم کرنے کے لیے باقاعدہ طلاق کا طریقہ، میاں بیوی میں وراثت کا تعلق، اور اسی طرح زہار، لعان اور الا وغیرہ بیان کیے گئے ہیں، جو متع کی صورت میں لاگو نہیں ہوتے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ ان تمام احکام سے بھی اسی توجیہ کی تائید ہوتی ہے کہ عارضی نکاح کی اجازت منسوخ ہو چکی ہے۔ الام جلد 10 صفحہ 209۔ قرآن اور سنت میں نسخ کا تعلق۔ امام شافعی کا موقف یہ ہے کہ سنت کتاب اللہ کے احکام کو منسوخ نہیں کر سکتی، بلکہ وہ کتاب اللہ کے تابع ہے، اور اس کا وظیفہ صرف یہ ہے کہ کلام الہی کی مراد کی تفصیل و تشریح کرے۔ امام شافعی نے اس کے لیے درج ذیل آیت سے استدلال کیا ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ۔ سورہ یونس آیت نمبر 15۔ جو لوگ ہماری ملاقات کی توقع نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ تم اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لے کر آؤ کہ اسی کو بدل ڈالو۔ تم کہہ دو کہ مجھے یہ حق نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے اس کو بدل ڈالوں، میں تو بس اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی جاتی ہے۔ اسی طرح یمحو اللہ ما یشاء ویثبت ما ننسخ من آیت او ننسیہا نأت بخیر منہا او مثلہا، اور وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ۔ یہ آیات بھی اسی مدعا کو واضح کرتی ہیں کہ قرآن مجید میں بیان ہونے والے کسی حکم کو قرآن ہی کی کوئی دوسری آیت منسوخ یا تبدیل کر سکتی ہے۔ ان میں سے پہلی آیت سورۃ الرعد کی آیت نمبر 39 ہے، اللہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے۔ دوسری آیت سورۃ البقرہ کی آیت 106 ہے، ہم جو بھی آیت منسوخ کرتے ہیں یا اسے پیغمبر کو بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی دوسری آیت لے آتے ہیں۔ تیسری آیت سورۃ النحل کی آیت نمبر 101 ہے، اور جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت کو تبدیل کرتے ہیں۔ امام صاحب کا کہنا ہے کہ سنت سے واضح ہونے والے خصوص کو نسخ یا تبدیلی نہیں کہا جا سکتا، یہ ہر حال میں قرآن کے حکم کی وضاحت اور اس کی تبیین ہی ہوگی۔ لکھتے ہیں فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ حَيْثُ وَجَدْتَ الْقُرْآنَ ظَاهِرًا عَامًّا وَوَجَدْتَ سُنَّةً تَحْتَمِلُ أَن تُبَيِّنَ عَنِ الْقُرْآنِ وَتَحْتَمِلُ أَن تَكُونَ بِخِلَافِ ظَاهِرِهِ عَلِمْتَ أَنَّ السُّنَّةَ مَنْسُوخَةٌ بِالْقُرْآنِ قُلْتُ لَهُ لَا يَقُولُ هَذَا عَالِمٌ فَإِذَا كَانَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَرَضَ عَلَى نَبِيِّهِ اتِّبَاعَ مَا أَنزَلَ إِلَيْهِ
وشہد لہ بالہدا وفرض علی الناس طاعتہ وکان اللسان کما وصفت قبل هذا محتملا للمعانی وان یکون کتاب اللہ ینزل عاما یراد به الخاص وخاصا یراد به العام وفرضا جملة بینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقامت السنۃ مع کتاب اللہ هذا المقام لم تکن السنۃ لتخالف کتاب اللہ ولا تکون السنۃ الا تبعا لکتاب اللہ بمثل تنزیلہ او مبینۃ معنی ما اراد اللہ تعالی فہی بکل حال متبعۃ کتاب اللہ۔ جلد 1 صفحہ 97۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے جہاں قرآن کا حکم ظاہراً عام ملے اور ایسی سنت بھی ملے جس کے بارے میں یہ احتمال بھی ہے کہ وہ قرآن کی وضاحت کر رہی ہے اور یہ بھی کہ وہ قرآن کے ظاہر کے خلاف ہے، تو کیا اس سے مجھے یہ سمجھنا چاہیے کہ اس سنت کو قرآن نے منسوخ کر دیا ہے؟ میں نے کہا کہ نہیں، یہ بات کوئی صاحب علم نہیں کہہ سکتا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر اللہ کی نازل کردہ وحی کی اتباع کو فرض ٹھہرایا اور اس کے ہدایت ہونے کی گواہی دی ہے اور اپنے بندوں پر بھی اس کی پیروی کو لازم قرار دیا ہے، اور عربی زبان بھی جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا مختلف معنی کا احتمال رکھتی ہے، مثلا یہ کہ کتاب اللہ میں عام الفاظ نازل ہوئے ہوں لیکن مراد خاص ہو، یا الفاظ خاص اور مراد عام ہو، یا کتاب اللہ میں حکم اصولی اور اجمالی ہو جس کی وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہو، اور سنت کی حیثیت اللہ کی کتاب کے ساتھ یہ ہو، تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ سنت کتاب اللہ کی مخالفت کرے۔ سنت ہمیشہ اللہ کی کتاب کے مطابق ہی ہوگی، چاہے اس میں اسی حکم کو بیان کیا جائے جو کتاب اللہ میں اترا ہے یا اللہ کی مراد کو واضح کیا جائے۔ بہرحال سنت کتاب اللہ کے تابع ہی ہوتی ہے۔ امام شافعی کا کہنا ہے کہ سنت میں بیان ہونے والے کسی حکم کو بھی کوئی دوسری سنت ہی منسوخ کر سکتی ہے، اور اگر کسی معاملے میں اللہ تعالیٰ نے سنت کے کسی حکم کو منسوخ کیا ہو تو اس کی بنیاد پر سنت ہی میں ناسخ حکم کی وضاحت کا وارد ہونا ضروری ہے۔ امام شافعی اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ایسا کرنا استنباط احکام میں الجھن پیدا کرنے کا موجب ہو سکتا تھا۔ مثلا اگر منسوخ حکم قرآن میں اور ناسخ سنت میں ہو، یا اس کے برعکس سنت کے کسی حکم کا ناسخ حکم قرآن میں آ جائے، تو یہ طے کرنا مشکل ہوگا کہ ان میں سے مقدم کون سا ہے اور مؤخر کون سا، یعنی ان میں سے کسی کو بھی ناسخ اور دوسرے کو منسوخ تصور کرنا ممکن ہوگا۔ مثلا سنت میں بیع کی جن صورتوں کو ممنوع قرار دیا گیا ہے ان کے متعلق یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ سب بیانات وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا کے نازل ہونے سے پہلے کے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت 275، جس میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے خرید و فروخت کو حلال اور سود کو حرام ٹھہرایا ہے۔ کہا جا سکتا ہے کہ اس آیت نے ان سب احکام کو منسوخ کر دیا جو احادیث میں بیان ہوئے ہیں۔ اسی طرح شادی شدہ زانی کو سنسار کرنے کا حکم پہلے دور کا ہے، جس میں قرآن نے الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ کے نزول نے منسوخ کر دیا۔ یہ سورۃ النور کی آیت 190، جس میں فرمایا کہ زانی عورت اور زانی مرد ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ۔ اسی طریقے سے موضوع پر مسح کرنے کا عمل قرآن میں آیت وضو کے نازل ہونے سے پہلے کا تھا، جو اس کے بعد منسوخ قرار پایا، اور سنت میں چوری کی جن صورتوں کو قطعیت سے مستثنیٰ قرار دیا گیا ہے، مثلا حرز کے بغیر پڑے ہوئے مال کی چوری یا چوتھائی دینار سے کم مالیت کی چوری وغیرہ، وہ سب استثناءات والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما کے نزول سے منسوخ ہو چکے ہیں۔ الغرض ایسی تمام احادیث کو رد کر دینا ممکن ہوگا جن میں بیان ہونے والا حکم کسی بھی پہلو سے قرآن کے ظاہر سے مختلف ہے، یا حکم کے کچھ ایسے پہلوؤں کو بیان کرتا ہے جو قرآن سے زائد ہیں۔ اس وجہ سے ضروری ہے کہ قرآن میں وارد کسی حکم کا نسخ بھی قرآن کی آیت ہی کے ذریعے سے کیا جائے، اور اسی طرح سنت کے کسی حکم کی تنسیخ بھی سنت ہی کے ذریعے سے کی جائے۔ جلد 1 صفحہ 46۔ سنت کے کسی حکم کو قرآن میں منسوخ کیے جانے کی صورت میں اس کی وضاحت کے خود سنت میں وارد ہونے کو امام شافعی نے اس مثال سے واضح کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوف کی حالت میں نماز کا طریقہ یہ اختیار فرمایا تھا کہ اگر وقت پر نماز پڑھنا ممکن نہ ہو تو اسے عذر کی بنا پر مؤخر کر دیا جائے اور بعد میں قضا کر لیا جائے۔ چنانچہ غزوہ خندق کے موقع پر آپ نے ظہر اور عصر کی نمازوں کو مغرب کے بعد باجماعت قضا کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حالت خوف میں نماز کی ادائیگی کا طریقہ نازل کیا اور نماز کو وقت سے مؤخر کرنے کے طریقے کو منسوخ کر دیا۔ یہ حکم نازل ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض غزوات میں قرآن کے طریقے کے مطابق صلاۃ الخوف ادا کر کے اپنی سنت کے ذریعے سے بھی سابقہ طریقے کے منسوخ ہونے کو واضح کر دیا، تاکہ لوگوں پر حجت قائم ہو جائے اور ان پر واضح ہو جائے
کہ وہ ایک سنت کو چھوڑ کر ایک دوسری سنت ہی کو اختیار کر رہے ہیں۔ الام جلد 1 صفحہ 79۔ خلاصہ مباحث: کتاب و سنت کے باہمی تعلق کو امام شافعی نے جس طرح متعین کیا ہے اس کے بنیادی نکات یہ ہیں۔ نمبر 1، بیان احکام میں کتاب اللہ کو اصل کی حیثیت حاصل ہے اور سنت کا وظیفہ قرآن کے احکام کی تفصیل و توضیح اور ان سے مزید احکام کا استنباط ہے۔ چونکہ اللہ کا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے پیغمبر کی اتباع واجب ہے، اس لیے قرآن مجید کے کسی حکم کی جو تشریح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہو اور قرآن کا بیان بھی اس تشریح کا محتمل ہو، اسی کو اللہ تعالیٰ کی مراد قرار دینا لازم ہے۔ نمبر 2، سنت میں بیان ہونے والے ایسے احکام جو قرآن سے زائد ہیں یا تو وحی کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے گئے اور یا کتاب اللہ سے ہی مستنبط ہیں۔ نمبر 3، قرآن مجید میں عموم کے اسلوب میں بیان کیے جانے والے احکام کی نوعیتیں مختلف ہیں۔ بعض جگہ یقیناً عموم مراد ہوتا ہے، لیکن بہت سے مقامات پر سیاق و سباق اور عقلی قرائن سے واضح ہو رہا ہوتا ہے کہ فلاں اور فلاں صورتیں عموم کے تحت داخل نہیں ہیں۔ اسی طرح بعض جگہ قرائن اور دلائل سے واضح ہوتا ہے کہ دراصل کچھ مخصوص افراد کا ذکر عموم کے الفاظ سے کیا گیا ہے۔ نمبر 4، چونکہ عموم کا اسلوب ارادہ عموم میں قطعی نہیں بلکہ محتمل ہوتا ہے، اس لیے جب خود متکلم کی طرف سے کسی مستند دلیل سے کلام کی تخصیص ثابت ہو جائے تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ عموم متکلم کی مراد نہیں تھا۔ چنانچہ ایسی تخصیص کو مراد متکلم میں تبدیلی یا تغییر نہیں کہا جائے گا، بلکہ اس کی نوعیت متکلم کی مراد کی وضاحت کی ہوگی۔ نمبر 5، کتاب اللہ اور سنت دونوں کا منبع ایک ہی چیز یعنی وحی الہی ہے، اس لیے اطاعت و اتباع کے لحاظ سے ان دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ چنانچہ جیسے قرآن میں الفاظ عموم میں بیان ہونے والے حکم میں تخصیص کی وضاحت قرآن مجید کی کوئی دوسری آیت کر سکتی ہے، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کوئی حدیث بھی کر سکتی ہے۔ یوں سنت میں وارد تمام تخصیصات قرآن کی مراد کی وضاحت اور بیان ہی کا درجہ رکھتی ہیں۔ نمبر 6، ارادہ عموم کے خلاف کوئی دلیل یا قرینہ نہ ہونے کی صورت میں اسے اپنے ظاہری عموم پر برقرار رکھنا ضروری ہے۔ چنانچہ خود قرآن یا حدیث میں جب تک کسی حکم کی تخصیص کی دلیل موجود نہ ہو، محض رائے سے کسی منصوص حکم کی تخصیص نہیں کی جا سکتی۔ نمبر 7، عموم پر مبنی اصل حکم کا قطعیت سے ثابت ہونا اور تخصیص کا کسی ظنی دلیل یعنی خبر واحد سے ثابت ہونا درست ہے، اس لیے کہ انسان کو عملی زندگی میں قطع و یقین کے ساتھ ساتھ ظن غالب کا بھی مکلف ٹھہرایا گیا ہے۔ چنانچہ ظنی درجے میں ہی صحیح کسی حدیث کی صحت ثابت ہو جائے تو اس کے ذریعے سے قرآن کے عام حکم کی تخصیص کرنا جائز ہے۔ نمبر 8، سنت کے ذریعے سے قرآن کے حکم کی اور اسی طرح قرآن کے ذریعے سے سنت کے کسی حکم کی تنسیخ نہیں کی جا سکتی۔ یہ ضروری ہے کہ کتاب اللہ میں وارد حکم کا ناسخ بھی کتاب اللہ میں ہی ہو اور سنت کے کسی حکم کا ناسخ بھی سنت میں ہی بیان ہوا ہو۔ حنفی اصولیین کا موقف: امام شافعی کی بحث کا پس منظر واضح کرتے ہوئے ان مختلف رجحانات کے ضمن میں جو بعض احادیث کو ظاہر قرآن کے خلاف ہونے کی بنیاد پر قبول نہ کرنے کے حوالے سے پائے جاتے تھے، ائمہ احناف کے نقطہ نظر کا ذکر کیا جا چکا ہے۔ اس تناظر میں حنفی اصولیین نے امام شافعی کے بعد اس بحث کو جس رخ پر آگے بڑھایا وہ فطری طور پر امام صاحب کے موقف پر تنقید اور اس سے اختلاف کا رخ تھا۔ زیر نظر فصل میں ہم اس حوالے سے حنفی نقطہ نظر کا ایک تفصیلی مطالعہ کریں گے اور امام شافعی کی بحث سے پہلے ائمہ احناف کے طرز فکر کا ایک عمومی جائزہ لینے کے بعد بطور خاص یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ زیر بحث سوال کے حوالے سے امام شافعی کے استدلال اور تنقید سامنے آنے کے بعد حنفی اصولیین نے اس بحث کو کیسے آگے بڑھایا۔ ائمہ احناف کا زاویہ نگاہ: ائمہ احناف سے اس موضوع پر حنفی ماخذ میں جو کچھ منقول ہے اس کی نوعیت متفرق اقوال یا مختصر تبصروں کی ہے، تاہم یہ مختصر اقوال ان کے منہج کے بنیادی رخ کو واضح کرنے میں بہت مدد دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ کتاب الام کے مختلف مباحث میں امام شافعی نے بھی قرآن کے عمومات کی تشریح میں احادیث و آثار اور دیگر خارجی دلائل کو اہمیت دینے کے حوالے سے احناف کے طرز فکر کی ایک عمومی تصویر پیش کی ہے۔ امام شافعی کا اصل مقصود تو فقہائے احناف کے نظریے کے بنیادی نکات کو بیان کر کے ان پر نقد کرنا ہے، تاہم اسی ضرورت سے انہوں نے حنفی فقہا کا منہج بھی متعین کیا ہے جس کی علمی قدر و قیمت سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا۔ ائمہ احناف کی تصریحات: اس بحث سے متعلق ائمہ احناف سے جو اہم تصریحات منقول ہیں وہ حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1، امام محمد بن الحسن الشیبانی کی کتاب الاصل میں محرمات نکاح کی بحث کو حنفی منہج کی تفہیم کے ضمن میں ایک نمائندہ مقام کہا جا سکتا ہے،
جس سے قرآن مجید میں وارد احکام کے حوالے سے شارع کی مراد طے کرنے میں احادیث اور اجماع کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ امام صاحب نے یہاں قرآن مجید کی آیات کے ظاہری مفہوم پر سنت اور اجماع سے ثابت متعدد زیادات اور تخصیصات کا ذکر ایسے اسلوب میں کیا ہے جس سے واضح ہوتا ہے کہ کسی مسئلے سے متعلق مجموعی حکم شرعی متعین کرنے کے لیے لازم ہے کہ قرآن مجید اور سنت کے متعلقہ نصوص اور ان کے ساتھ اجماع اور قیاس کے تمام دلائل کو پیش نظر رکھا جائے۔ امام صاحب لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن نسبی اور سحری رشتوں کو حرام قرار دیا ہے ان کی پوری تفصیل قرآن میں موجود نہیں، بلکہ اس کے لیے متعلقہ احادیث کو بھی پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ چنانچہ قرآن میں تو صرف رضائی والدہ اور رضائی بہن کا ذکر ہے، تاہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رضائی ماں اور بہن کے علاوہ تمام رضائی رشتوں کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ نیز آپ نے رضائی ماں کے دیور کو بھی رضائی چچا قرار دیا ہے۔ اسی طرح قرآن میں دو بہنوں کو ایک آدمی کے نکاح میں جمع کرنے کی ممانعت کی ہے، تاہم حدیث میں دو بہنوں کے علاوہ پھوپھی اور خالہ کے ساتھ اس کی بھتیجی اور بھانجی کو جمع کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ الاصل جلد 4 صفحہ 357۔ مزید لکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں تو صرف ماں اور بیٹی کو محرمات میں شمار کیا گیا ہے، لیکن سنت اور اجماع سے ثابت ہوتا ہے کہ ماں کی ماں اور باپ کی ماں اور اسی طرح نواسی اور پوتی بھی محرمات میں داخل ہیں۔ اسی طرح قرآن میں صرف پھوپھی کی حرمت کا ذکر ہے، جبکہ سنت اور اجماع سے واضح ہوتا ہے کہ پھوپھی کی وہ والدہ بھی حرام ہے جو آدمی کے دادا کی منکوحہ نہ ہو۔ یہی معاملہ خالہ کا ہے جس کی حرمت قرآن میں بیان ہوئی ہے، تاہم سنت اور اجماع اس پر دلالت کرتے ہیں کہ خالہ کی ماں بھی حرام ہے چاہے وہ آدمی کے نانا کی منکوحہ نہ ہو۔ کتاب الاصل جلد 4 صفحہ 358۔ اس بحث میں امام محمد قرآن میں بیان کردہ حکم اور سنت یا اجماع سے ثابت اضافات کا باہمی تعلق متعین نہیں کرتے، جس کی وجہ سے اس سوال کے حوالے سے ان کے زاویہ نظر کی حتمی تعیین ممکن نہیں ہو پاتی کہ وہ قرآن کے بیان کو محتمل اور قابل تشریح تصور کرتے ہوئے ان اضافات و تخصیصات کو بطور تبیین قبول کرتے ہیں یا نسخ اور تغییر کے اصول پر حکم کا حصہ شمار کرتے ہیں۔ بظاہر ان کے کلام سے یہی مترشح ہوتا ہے کہ وہ ان زیادات و تخصیصات کو قرآن کی مراد کی وضاحت اور تبیین کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر لکھتے ہیں فَهَذِهِ جُمْلَةٌ فِي تَحْرِيمِ مَا نَصَّهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنَ السِّحْرِ وَالنَّسَبِ لِأَنَّهُ بَلَغَنَا عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم أَنَّهُ قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حدیث ابی قعیس لعائشة رضی اللہ عنہا لیلج علیک فإنہ عمک۔ کتاب الاصل جلد 4 صفحہ 357۔ اللہ تعالیٰ نے جن سحری اور نسبی رشتوں کو حرام ٹھہرایا ہے ان آیات میں ان کی اصولی وضاحت کی گئی ہے، تاہم یہ تمام تفصیلات پر مشتمل نہیں، کیونکہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد پہنچا ہے کہ رضا سے بھی وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب سے ہوتے ہیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی عورت کے نکاح میں ہوتے ہوئے اس کی پھوپھی یا خالہ سے نکاح نہ کیا جائے۔ آپ نے ابو قعیس کے واقعے میں سید عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اسے اپنے پاس آنے دو کیونکہ وہ تمہارا چچا لگتا ہے۔ نمبر 2، ائمہ احناف اور خوارج کے موقف میں فرق کی وضاحت کرتے ہوئے یہ عرض کیا گیا کہ جہاں خوارج اخبار احاد کے درجہ ثبوت اور امت میں عمومی قبولیت سے کلیتاً صرف نظر کرتے ہوئے مسائل الخفین، رجم اور نصاب سرقہ وغیرہ سے متعلق مشہور و مستفید روایات کو بھی رد کر دیتے تھے، وہاں ائمہ احناف معروف و مشہور احادیث اور شاذ و غریب روایات میں فرق ملحوظ رکھتے تھے۔ چنانچہ پہلی قسم کی احادیث سے قرآن کے حکم میں شامل کی جانے والی زیادات و تخصیصات پر کسی قسم کا سوال اٹھائے بغیر وہ انہیں قبول کرتے تھے، جبکہ تعارض کا سوال اس صورت میں اٹھاتے تھے جب ظاہر قرآن کے معارض روایت کوئی غریب اور غیر معروف روایت ہو۔ قرآن کے حکم میں کسی اضافے کو قبول کرنے کے لیے حدیث کے مشہور و معروف ہونے کی شرط امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف دونوں سے منقول ہے۔ امام ابو حنیفہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا ما قلت بالمسح علی الخفین حتی وردت فیہ آثار اضوأ من الشمس وعنہ اخاف الکفر علی من لم یر المسح علی الخفین۔ ملا علی قاری فتح باب العنایہ بشرح النکایہ جلد 1 صفحہ 12۔ امام صاحب نے کہا میں اس وقت تک مسح علی الخفین کا قائل نہیں ہوا جب تک اس کے متعلق سورج سے زیادہ روشن روایات میرے علم میں نہیں آ گئی۔ امام ابو حنیفہ سے ہی منقول ہے کہ جو شخص مسح علی الخفین کو درست نہیں سمجھتا مجھے اس پر کفر کا خوف ہے۔ اسی طرح امام ابو یوسف کا یہ قول بھی نقل کیا گیا ہے کہ انما یجوز نسخ القرآن بالسنت اذا وردت کورود المسح علی الخفین فی الاستفاضہ۔ جساس احکام القرآن
جلد 2 صفحہ 348۔ یعنی قرآن کے حکم میں سنت کے ذریعے سے تبدیلی کرنا صرف اسی صورت میں جائز ہے جب سنت اس طرح شہرت کے ساتھ وارد ہوئی ہو جیسے مسال الخفین میں وارد ہوئی ہے۔ یہاں متعین طور پر یہ واضح نہیں ہوتا کہ امام ابو یوسف مسال الخفین کو کس مفہوم میں نسخ سے تعبیر کر رہے ہیں۔ آیا وہ اسے قرآن کی مراد میں تغییر سمجھتے ہیں اور اس پہلو سے سنت کے مشہور و مستفیض ہونے کی شرط عائد کرتے ہیں، یا اسے قرآن کی مراد ہی کی وضاحت کا تصور کرتے ہوئے صرف احتیاط کے پہلو سے یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ قرآن کے ظاہری مفہوم کو غریب اور نادر احادیث کی بنیاد پر ترک نہ کیا جائے۔ نمبر 3، ائمہ احناف سے یہ اصول بھی علمی طور پر ثابت ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ موافقت حدیث کی قبولیت کی ایک بنیادی شرط ہے، اور کسی ایسی روایت کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف درست نہیں مانی جا سکتی جو قرآن مجید کے ساتھ ٹکراتی ہو۔ چنانچہ امام ابو یوسف فرماتے ہیں وَالرِّوَایَةُ تَزْدَادُ كَثْرَةً وَيَخْرُجُ مِنْهَا مَا لَا يُعْرَفُ وَلَا يَعْرِفُهُ أَهْلُ الْفِقْهِ وَلَا يُوَافِقُ الْكِتَابَ وَلَا السُّنَّةَ فَإِيَّاكَ وَالشَّاذَّ الْحَدِيثِ وَعَلَيْكَ بِمَا عَلَيْهِ الْجَمَاعَةُ مِنَ الْحَدِيثِ وَمَا يَعْرِفُهُ الْفُقَهَاءُ وَمَا يُوَافِقُ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ فقس الاشیاء علی ذلک فما خالف القرآن فلیس عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وان جاءت به الرواية فاجعل القرآن والسنة المعروفة لك اماما قائدا واتبع ذلك وقس علیہ ما يرد عليك مما لم يوضح لك في القرآن والسنة الرد على سیر الاوزاعی صفحہ 31۔ کہتے ہیں کہ روایات بڑھتی جا رہی ہیں اور ان میں ایسی غیر معروف روایات بھی سامنے آ رہی ہیں جن سے نہ فقہا واقف ہیں نہ وہ کتاب اور سنت کے مطابق ہیں، اس لیے شاذ حدیثوں سے گریز کرو اور انہی حدیثوں کو اختیار کرو جو بہت سے راویوں سے منقول ہیں اور جنہیں فقہا جانتے ہیں اور جو کتاب اور سنت کے مطابق ہیں۔ اسی معیار پر روایات کو جانچو، جو بات قرآن کے خلاف ہو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہو سکتی، چاہے کسی روایت میں ایسا بیان ہوا ہو۔ قرآن اور مشہور و معروف سنت کو اپنا رہنما بناؤ اور انہی کی پیروی کرو، اور جو باتیں قرآن و سنت میں واضح نہیں کی گئیں انہیں قرآن و سنت پر قیاس کرو۔ ابو مقاتل حفص ابن سلم السمرقندی نے امام ابو حنیفہ کا یہ قول روایت کیا ہے فرد کل رجل یحدث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بخلاف القرآن لیس ردا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا تکذیبا له ولكن رد علی من یحدث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالباطل والتہمۃ دخلت علیہ لیس علی النبی علیہ الصلاۃ والسلام العالم والمتعلم صفحہ 25۔ کہتے ہیں کہ کسی بھی ایسے راوی کی روایت کو رد کرنا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کے خلاف روایت نقل کرتا ہو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو رد کرنا نہیں ہے اور نہ اس سے آپ کی تکذیب لازم آتی ہے۔ یہ تو اس شخص کی بات کو رد کرنا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے باطل بات کو نقل کرتا ہے، اس میں مورد الزام وہ شخص ہے نہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان بیانات سے اصولی طور پر واضح ہو جاتا ہے کہ ائمہ احناف شاذ اور غریب احادیث کو قرآن اور سنت پر جانچنے کے قائل تھے، اور مشہور و مستفیض احادیث کے علاوہ نادر اور غریب احادیث کی بنا پر قرآن کے ظاہری حکم میں ترمیم و تغییر کو درست نہیں سمجھتے تھے۔ چنانچہ امام عیسیٰ بن ابان سے اس ضمن میں ائمہ احناف کی ترجمانی یوں منقول ہے، کہتے ہیں وَأَمَّا إِذَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث خاص وَكَانَ ظَاهِرُ مَعْنَاهُ بَيَانُ السُّنَنِ وَالْأَحْكَامِ أَوْ كَانَ يَنْقُضُ سُنَّةً مُجْمَعًا عَلَيْهَا أَوْ يُخَالِفُ شَيْئًا مِّن ظَاهِرِ الْقُرْآنِ فَكَانَ لِلْحَدِيثِ وَجْهٌ وَمَعْنًى يُحْمَلُ عَلَيْهِ لَا يُخَالِفُ ذَلِكَ حُمِلَ مَعْنَاهُ عَلَى أَحْسَنِ وُجُوهِهِ وَأَشْبَهِهِ بِالسُّنَنِ وَأَوْفَقِهِ لِظَاهِرِ الْقُرْآنِ فَإِن لَّمْ يَكُن مَعْنًى يَحْمِلُ ذَلِكَ فَهُوَ شَاذٌ۔ الفصول فی الاصول جلد 1 صفحہ 156۔ یعنی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خبر واحد روایت کی جائے اور ظاہری مفہوم کے لحاظ سے اس کا موضوع سنن اور احکام کا بیان ہو اور وہ کسی متفق علیہ سنت یا ظاہر قرآن کے خلاف ہو، تو اگر تو حدیث کو کسی ایسے مفہوم پر محمول کیا جا سکے جو قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو، تو اسے اس کے بہترین محمل پر محمول کیا جائے گا جو سنن کے ساتھ بھی ہم آہنگ ہو اور ظاہر قرآن کے بھی موافق ہو۔ لیکن اگر ایسے کسی مفہوم پر محمول کرنا ممکن نہ ہو تو ایسی حدیث شاذ ہے۔ خبر واحد کے قرآن سے متعارض ہونے کی بحث میں قضاء بالیمین مع الشاہد کی روایت کا رد و قبول حجازی اور عراقی فقہا کے مابین ایک اہم متنازع فی مسئلہ تھا۔ امام مالک اہل مدینہ کے تعامل کی روشنی میں اس کے جواز کے قائل تھے، جبکہ فقہائے عراق اس طریقے کو فیصلے کا جائز طریقہ نہیں سمجھتے تھے۔ قضاء بالیمین مع الشاہد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی وقت
مدعی کے پاس اپنے حق میں 2 گواہ نہ ہوں بلکہ ایک گواہ ہو اور اس کے ساتھ وہ ایک قسم کھا لے تو اس قسم کو دوسرے گواہ کے برابر سمجھ کر اس کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے۔ اس مسئلے پر امام محمد نے بھی اپنی تصانیف میں کلام کیا ہے اور امام شافعی نے بھی کتاب الام کے متعدد مقامات پر اس ضمن میں فقہائے عراق کے ساتھ اپنے علمی مجادلوں کی رودات نقل کی ہے۔ امام شافعی نے اس حوالے سے 2 مسئلوں کا بطور خاص ذکر کیا ہے جن میں عراقی فقہا اپنے موقف کے حق میں زوردار اور تفصیلی استدلال پیش کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک دوران نماز میں سہون کلام کرنے سے نماز کے باطل ہونے یا نہ ہونے کا، اور دوسرا مدعی کے پیش کردہ ایک گواہ کے ساتھ اس سے قسم لے کر اس کے حق میں فیصلہ کرنے کا مسئلہ ہے۔ کتاب الام جلد 2 صفحہ 282۔ اس پورے مواد سے فقہائے عراق کے موقف کی 3 بنیادی دلیلیں سامنے آتی ہیں۔ ایک یہ کہ یہ طریقہ قرآن مجید کے بیان کردہ طریقے کے خلاف ہے، کیونکہ سورہ بقرہ کی آیت 282 سے ثابت ہوتا ہے کہ عدالت کے لیے ضروری ہے کہ وہ 2 مردوں یا ایک مرد کے ساتھ 2 عورتوں کی گواہی کی بنیاد پر فیصلہ کرے، جبکہ زیر بحث حدیث میں اس کے برخلاف ایک گواہ کے ساتھ مدعی سے ایک قسم لے کر فیصلہ کرنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ کتاب الاصل جلد 4 صفحہ 505۔ امام شافعی لکھتے ہیں کہ عراقی فقہا کے نزدیک اگر کوئی قاضی اس طریقے کے مطابق فیصلہ کرے تو اس کے فیصلے کو فسخ کر دیا جائے گا، کیونکہ یہ طریقہ قرآن مجید کے خلاف ہے۔ کتاب الام جلد 8 صفحہ 15۔ یہی بات ابن عبد البر نے امام محمد کا نام لے کر ذکر کی ہے۔ الاستذکار جلد 22 صفحہ 53۔ دوسری یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کرنے کا ایک عمومی اور معروف اصول یہ بیان کیا ہے کہ مدعی سے گواہ طلب کیا جائے اور مدعا علیہ سے قسم لی جائے۔ چنانچہ امام محمد امام ابو حنیفہ سے نقل کرتے ہیں کہ وہ کسی بھی حال میں مدعا علیہ کے بجائے مدعی سے حلف لینے کے قائل نہیں تھے، حتیٰ کہ اگر مدعا علیہ اس پر راضی ہو کہ مدعی کے قسم کھانے پر اس کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے تب بھی ایسا کرنا درست نہیں ہوگا۔ امام ابو حنیفہ کا استدلال یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدعی کی ذمہ داری گواہ پیش کرنا اور مدعا علیہ کی ذمہ داری قسم کھانا بیان فرمائی ہے، اس لیے اس طریقے کے خلاف مدعی سے قسم نہیں لی جا سکتی۔ کتاب الاصل جلد 12 صفحہ 132۔ تیسری یہ کہ یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں بلکہ تعامل کے خلاف ہے، اور اسے سب سے پہلے سیدنا معاویہ یا عبد الملک ابن مروان نے اختیار کیا تھا۔ معطل امام مالک، روایت محمد ابن الحسن الشیبانی صفحہ 274۔ امام شافعی نے بھی اس مسئلے پر امام محمد کے ساتھ اپنے مناظرے کی رودات میں انہی استدلالات کا ذکر کیا ہے۔ کتاب الام جلد 10 صفحہ 38۔ امام شافعی کے بیانات۔ ائمہ احناف کی مذکورہ توضیحات کے ساتھ امام شافعی کے بعض اہم بیانات کا حوالہ بھی یہاں مناسب ہوگا، جس میں انہوں نے احناف کے نقطہ نظر کی وضاحت کی ہے۔ امام شافعی نے قضاء بالیمین مع الشاہد کی روایت پر امام محمد ابن الحسن الشیبانی کے ساتھ اپنے مجادلے میں اس اتفاق کو بنیادی نقطے کے طور پر پیش کیا ہے جو قرآن کے مفہوم و مراد کی تشریح میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے واجب الاتباع ہونے کے حوالے سے فریقین کے مابین پایا جاتا ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں وَحُجَّتُنَا حُجَّتُكَ عَلَى مَنْ رَدَّ الْأَحَادِيث وَاسْتَعْمَلَ ظَاهِرَ الْقُرْآنِ وَقَطَعَ السَّارِقَ فِي كُلِّ شَيْءٍ لِأَنَّ اسْمَ السَّارِقَةِ يَلْزَمُهُ وَأَبْطَلَ الرَّجْمَ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا 100 جَلْدَةً وَعَلَى مَنِ اسْتَعْمَلَ بَعْضَ الْحَدِيثِ مَعَ هَؤُلَاءِ وَقَالَ لَا يُمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ لِأَنَّ اللَّهَ قَيَّدَ الْقَدَمَيْنِ بِغَسْلٍ أَوْ مَسْحٍ وَعَلَى آخَرِينَ مِنْ أَهْلِ الْفِقْهِ أَحَلُّوا كُلَّ ذِي رُوحٍ لم ينزل تحریمہ فی القرآن لقول اللہ تبارک وتعالی قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ الا ان یکون میتۃ او دما مسفوحا او لحم خنزیر قال نعم هذه حجتنا وکفى بها حجۃ ولا حجۃ فی احد مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا فی احد رد حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا حدیث مثلہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الام جلد 10 صفحہ 33۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ ہماری دلیل بھی وہی ہے جو تم ان لوگوں کے خلاف پیش کرتے ہو جو احادیث کو سرے سے ہی رد کر دیتے ہیں اور قرآن کے ظاہر پر عمل کرتے ہوئے کسی بھی چیز کی چوری پر چور کا ہاتھ کاٹ دیتے ہیں، کیونکہ اس پر بھی چوری کا اطلاق ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ رجم کو نہیں مانتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زانی مرد اور عورت کو بس 100 کوڑے لگانے کا حکم دیا ہے۔ تم ان کے خلاف جو دلیل دیتے ہو وہی دلیل ان کے خلاف بھی دیتے ہو جو بعض احادیث کو قبول کرتے ہیں لیکن بعض کو نہیں کرتے۔ مثلا وہ کہتے ہیں کہ موضوع پر مسح کرنا درست نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پاؤں کو دھونے یا ان پر مسح کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح کچھ اور اہل فقہ کے خلاف بھی تمہاری دلیل یہی ہے
جو ہر اس جانور کا گوشت کھانے کو حلال سمجھتے ہیں جس کی حرمت قرآن مجید میں وارد نہیں ہوئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے پیغمبر تم کہہ دو کہ میری طرف جو وحی کی گئی ہے اس میں کسی چیز کو کسی کھانے والے کے لیے حرام نہیں پاتا سوائے اس کے کہ وہ مردار جانور ہو یا بہنے والا خون ہو یا خنزیر کا گوشت ہو۔ اس نے کہا ہاں، ان سب کے خلاف ہماری دلیل یہی ہے اور یہ دلیل کافی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی کی بات حجت نہیں، اسی طرح اس شخص کی بات بھی حجت نہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث کو رد کرے جبکہ اس کے پاس اسی درجے کی کوئی دوسری حدیث نہ ہو۔ آگے لکھتے ہیں وَقُلْتُ وَلَا حُجَّةَ لَهُمْ بِتَوْهِينِ الْحَدِيثِ إِذَا ذَهَبُوا إِلَىٰ أَنَّهُ يُخَالِفُ ظَاهِرَ الْقُرْآنِ وَعُمُومَهُ إِذَا احْتَمَلَ الْقُرْآنُ أَن يَكُونَ خَاصًّا وَقَوْلُهُمْ لِمَنْ قَالَ بِالْحَدِيثِ فِي الْمَسْحِ وَتَحْرِيمِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِّنَ السِّبَاعِ وَغَيْرِهِ إِذَا كَانَ الْقُرْآنُ مُحْتَمِلًا لِأَن يَكُونَ عَامًّا يُرَادُ بِهِ الْخَاصُّ خَالَفْتَ الْقُرْآنَ ظُلْمٌ قَالَ نعم جلد صفحہ 34۔ میں نے کہا کہ کیا ان کا کسی حدیث کو اس بنیاد پر کمزور قرار دینا غلط ہے کہ وہ قرآن کے ظاہر اور اس کے عموم کے خلاف ہے جبکہ قرآن کی مراد خاص ہو سکتی ہے؟ اسی طرح ان کی طرف سے ان لوگوں کو جو حدیث کی روشنی میں موضوع پر مسح کے اور ہر کچلی والے درندے کی حرمت کے قائل ہیں، یہ کہا جانا کہ تم قرآن کی مخالفت کر رہے ہو، کیا یہ ناانصافی ہے؟ جبکہ قرآن کا عام حکم اس بات کا احتمال رکھتا ہے کہ اس سے مراد خاص ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ اس بنیادی اتفاقی نقطے کا حوالہ دینے کے بعد امام شافعی نے امام محمد پر یہ تنقید کی ہے، یمین مع الشاہد کی روایت کو قرآن کے خلاف ہونے کی بنیاد پر رد کر کے وہ خود اسی غلطی کا ارتکاب کر رہے ہیں جو مذکورہ تمام احادیث کو رد کرنے والوں نے کی ہے۔ الزامی استدلال کو مزید توسیع دیتے ہوئے امام شافعی فرماتے ہیں فَكَانَ مِمَّا رَدَّ بِهِ الْيَمِينَ مَعَ الشَّاهِدِ أَنْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ فَقُلْتُ لَهُ لَسْتُ أَعْلَمُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ التَّحْرِيمَ أَن يَجُوزَ أَقَلُّ مِنْ شَاهِدَيْنِ بِحَالٍ قَالَ فَإِن قُلْتُ فِيهَا دَلَالَةٌ عَلَىٰ أَلَّا يَجُوزَ أَقَلُّ مِنْ شَاهِدَيْنِ قُلْتُ فَقُلْهُ قَالَ فَقَدْ قُلْتُهُ قُلْتُ فَمَنِ الشَّاهِدَانِ اللَّذَانِ أَمَرَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ بِهِمَا قَالَ عَدْلَانِ حُرَّانِ مُسْلِمَانِ فقلت فلما أجزت شهادة أهل الذمة وقلت لما أجزت شهادة القابلة وحدها قال لأن عليا أجازها قلت فخلاف هي للقرآن قال لا قلت فقد زعمت أن من حكم بأقل من شاهدين خالف القرآن جلد صفحہ 290۔ مخالف نے گواہ کے ساتھ قسم پر فیصلہ کرنے کے طریقے کو جن دلائل کی وجہ سے رد کیا ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ 2 مرد گواہ ہونے چاہیے، اور اگر 2 مرد نہ ہوں تو پھر 1 مرد اور 2 عورتیں۔ میں نے کہا کہ مجھے تو اس آیت میں اس بات کی کوئی ممانعت نظر نہیں آتی کہ کسی بھی حال میں 2 سے کم گواہوں پر فیصلہ نہ کیا جائے۔ اس نے کہا کہ لیکن اگر میں یہ کہوں کہ اس پر دلالت موجود ہے کہ 2 سے کم گواہوں پر فیصلہ جائز نہیں، میں نے کہا کہ کہو۔ اس نے کہا کہ میں یہی کہتا ہوں۔ میں نے پوچھا کہ یہ 2 گواہ جن کا اللہ نے ذکر کیا ہے کس قسم کے ہونے چاہیے؟ اس نے کہا کہ عادل، آزاد اور مسلمان ہونے چاہیے۔ میں نے پوچھا کہ پھر تم بعض امور میں اہل ذمہ کی گواہی کیوں قبول کرتے ہو اور اکیلی دایا کی گواہی پر کیوں فیصلہ کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ اس لیے کہ سیدنا علی نے اس کو یعنی دایا کی گواہی کو درست قرار دیا ہے۔ میں نے کہا کہ یہ قرآن کے خلاف ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ میں نے کہا کہ ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ جو شخص کسی بھی صورت میں 2 سے کم گواہوں پر فیصلہ کرتا ہے اس کی بات قرآن کے خلاف ہے۔ امام شافعی بتاتے ہیں کہ ان کے معارضے کے جواب میں امام محمد اور ان کے ساتھیوں نے ظاہر قرآن کے خلاف ہونے کی دلیل پر اصرار نہیں کیا، تاہم یہ کہا کہ یمین مع الشاہد کی روایت سنداً منقطع اور ناقابل استدلال ہے، ورنہ اگر یہ بھی مسال الخفین اور رجم کی احادیث کی طرح مستند ہوتی تو وہ اسے قبول کر لیتے۔ اس پر امام شافعی کی طرف سے جب یہ حدیث ایک دوسری سند کے ساتھ پیش کی گئی جس پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا تو امام محمد نے اعتراف کیا کہ یہ پہلے ان کے علم میں نہیں تھے۔ تاہم اس کے بعد انہوں نے البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر کی معروف حدیث سے استدلال کیا اور اپنے اس موقف پر قائم رہے کہ اس کے معارض ہونے کی وجہ سے یمین مع الشاہد کی روایت کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ جلد 10 صفحہ 38۔ کتاب کی کتاب الدعویٰ والبینات میں الخلاف فی الیمین مع الشاہد کے زیر عنوان بھی امام شافعی نے خاص طور پر اسی مثال کے تناظر میں احناف پر تنقید کی ہے۔
ان کی تنقید کا محوری نقطہ یہ ہے کہ قرآن کے ظاہر کو قطعی یا محتمل سمجھنے اور اخبار احاد کو قرآن کا بیان یا اس کے معارض تصور کرنے کے حوالے سے احناف کے منہج میں تضاد پایا جاتا ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ نمبر 1، احناف اصولی طور پر یہ بات مانتے ہیں کہ سنت اللہ تعالیٰ ہی کی مراد کو بیان کرتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی حکم ثابت ہو تو قرآن کی مراد اسی کی روشنی میں متعین کی جائے گی اور دونوں حکموں کو تعارض پر محمول نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 2، احناف بہت سی مثالوں میں اس اصول کا عملی انطباق بھی کرتے ہیں، چنانچہ مسال الخفین، نصاب سرقہ، زنا کی سزا، قاتل اور غیر مسلم کو وراثت سے محروم کر دینے، قرض کی ادائیگی کو وصیت سے مقدم کرنے، حق وصیت کو 1 تہائی تک محدود کرنے، کچلی والے درندوں کے گوشت کی حرمت اور اس جیسے دیگر کئی مسائل میں وہ سنت سے ثابت احکام کو واجب الاتباع قرار دیتے ہیں، اگرچہ وہ بظاہر قرآن کے عموم کے خلاف ہیں۔ کتاب الام جلد 8 صفحہ 52۔ امام شافعی کا اعتراض یہ ہے کہ مذکورہ اصولی موقف اور اس کے عملی انطباق کے باوجود احناف کا الیمین مع الشاہد کی روایت کو قرآن کے خلاف ہونے کی بنیاد پر رد کرنا خود اپنے تسلیم کردہ اصول کی خلاف ورزی ہے، جبکہ اس روایت کو قرآن کے معارض سمجھنے کی بات بھی فی نفسی ہی درست نہیں۔ اس حوالے سے امام شافعی کے استدلال کی تفصیلی وضاحت سابقہ فصل میں پیش کی جا چکی ہے۔ اس اعتراض کے جواب میں امام شافعی نے احناف کی طرف سے اس وضاحت کا ذکر کیا ہے کہ وہ صرف ایسی احادیث سے عموم قرآن میں تخصیص کے قائل ہیں جو مشہور و معروف اور بہت سے صحابہ سے مروی ہوں۔ تاہم امام شافعی کے نزدیک یہ وضاحت تشفی بخش نہیں، کیونکہ بعض مثالوں میں احناف نے ایسی احادیث سے بھی قرآن کے ظاہر کی تخصیص کو قبول کیا ہے جنہیں صحت کے ساتھ صرف ایک صحابی نے نقل کیا ہے، جیسے پھوپھی اور بھتیجی سے بیک وقت نکاح کی ممانعت کے راوی صرف ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اور 5 وسق سے کم غلے میں زکوٰۃ واجب نہ ہونے کی روایت صرف ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے۔ کتاب الام جلد 3 صفحہ 67، جلد 8 صفحہ 84۔ اسی طرح بعض مثالوں میں مختلف فی احادیث کو بھی احناف نے جواز تخصیص کی بنیاد مانا ہے، جیسے وارث کے حق میں وصیت کے عدم جواز کی روایت جو علماء حدیث کے نزدیک سندن ثابت نہیں۔ کتاب الام جلد 8 صفحہ 94۔ اسی طرح احناف ایسی صورت میں جب شوہر محدود فی القذف ہو اور اپنی بیوی پر زنا کا الزام لگائے، دونوں کے مابین لعان کے قائل نہیں، جبکہ اس ضمن میں عمرو بن شعیب کی نقل کردہ حدیث کمزور اور ناقابل استدلال ہے۔ کتاب الام جلد 8 صفحہ 26۔ اس سے بھی بڑھ کر بعض مثالوں میں احناف نے حدیث کے بغیر بعض صحابہ کے قول کی بنا پر ظاہر قرآن میں زیادت کو قبول کیا ہے۔ مثلا قرآن میں بیوی سے ہم بستری سے پہلے اسے طلاق دینے کی صورت میں نصف مہر کی ادائیگی لازم قرار دی گئی ہے، لیکن احناف سیدنا عمر کے قول کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ خلوت صحیحہ کی صورت میں ہم بستری کے بغیر بھی پورا مہر ادا کرنا لازم ہوگا۔ کتاب الام جلد 8 صفحہ 50۔ اسی طرح حالت احرام میں قرآن نے عمدن جانور کا شکار کرنے پر کفارے کی ادائیگی لازم کی ہے، لیکن احناف سیدنا عمر اور عبد الرحمن کے آثار کی روشنی میں غلطی سے جانور کو قتل کرنے والے پر بھی کفارہ لازم قرار دیتے ہیں۔ کتاب الام جلد 8 صفحہ 35۔ حنفی نقطہ نظر کی توضیح و تفصیل۔ ائمہ احناف کے بیانات اور امام شافعی کے مذکورہ تجزیے سے اس بحث میں ائمہ احناف کا بنیادی اور اصولی رجحان اور ان کے منہج کے خط و خال کافی حد تک واضح ہو جاتے ہیں، اور امام شافعی کے ساتھ بنیادی نقطہ اختلاف بھی بڑی حد تک متعین ہو جاتا ہے۔ اس تناظر میں اب ہم یہ دیکھیں گے کہ احناف کی طرف سے اپنے موقف کی وضاحت اور خاص طور پر حنفی منہج میں تضاد کے اعتراض کے حوالے سے اس بحث کو کیسے آگے بڑھایا گیا۔ احناف کے اختلاف کے بنیادی محوری نکات تو وہی 2 تھے جن کا گزشتہ فصل کے آخر میں ذکر کیا گیا، یعنی کیا قرآن کی دلالت عموم کو مطلقاً محتمل قرار دیتے ہوئے اسے حدیث کے تابع بنایا جا سکتا ہے، اور کیا سنت ہر حال میں قرآن کی تبیین و تشریح ہی کرتی ہے یا قرآن کے حکم کو تبدیل اور منسوخ بھی کرتی ہے۔ ان نکات کے حوالے سے اپنے موقف کی وضاحت کے ساتھ ساتھ حنفی اصولیین نے امام شافعی کے اس اعتراض کا بھی جواب دینے کی کوشش کی کہ احناف کے منہج میں داخلی تضاد پایا جاتا ہے۔ ائمہ احناف کے علمی رجحان کو باقاعدہ ایک اصولی منہج کے طور پر متعین قواعد کی صورت میں منضبط کرنے کی کوشش کا آغاز امام محمد ابن الحسن کے شاگرد عیسیٰ بن ابان سے شروع ہوا تھا، جنہوں نے اہم اصولی مسائل پر باقاعدہ تصنیفات سپرد قلم کی۔ یہ تصانیف سردست مطبوعہ صورت میں دستیاب نہیں، تاہم ان کے بہت سے نظریات حنفی اصول فقہ کی امہات میں نقل کیے گئے ہیں۔ عیسیٰ بن ابان کی اصولی فکر ابو الحسن کرخی سے ہوتی ہوئی 4 صدی میں ابو بکر الجساس تک پہنچی، اور جساس کے قلم سے ہمیں حنفی اصول فقہ پر پہلی مرتب اور مفصل کتاب ملتی ہے۔
قرآن و سنت کے باہمی تعلق کے حوالے سے بھی احناف کے نقطہ نظر کو ایک مفصل و منضبط اصولی نظریے کی شکل میں پیش کرنے کی پہلی باقاعدہ کوشش امام ابو بکر الجساس کے ہاں ہی دکھائی دیتی ہے۔ جساس سے پہلے ان کے استاد امام ابو جعفر الطحاوی نے بھی اس حوالے سے اپنی آراء پیش کی ہیں، تاہم ان کا زاویہ نظر بعض اہم حوالوں سے حنفی اصولیین کے موقف سے مختلف ہے۔ زیر نظر فصل میں ہم بنیادی طور پر جساس کی توضیحات کی روشنی میں حنفی فقہا کے اصولی موقف اور امام شافعی کے ساتھ اس کے اختلافی اور امتیازی نکات کا مطالعہ کریں گے۔ اس ضمن میں امام طحاوی کے نقطہ نظر کے ان پہلوؤں کا بھی ذکر کیا جائے گا جن میں وہ حنفی اصولیین سے متفق ہیں، جبکہ ان کے اختلافی زاویہ نظر کو اس کے بعد ایک مستقل فصل کا موضوع بنایا جائے گا۔